دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ یوں تو دنیا میں بہت سے فلسفی گزرے ہیں، لیکن افلاطون کو فلسفے کی دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ افلاطون یا پلیٹو سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ قدیم یونانی فلسفی افلاطون کی فکر مغربی سیاسی فلسفے اور بہت حد تک اخلاقی اور مابعد طبیعیاتی فلسفہ کے نقطہ آغاز کو ظاہر کرتی ہے۔ ان موضوعات پر اس کے معروضات کو 2300 برسوں سے مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ افلاطون کا شمار مغربی فکر کے عظیم بانیوں میں ہوتا ہے۔ افلاطون ایتھنز کے ایک ممتاز گھرانے میں 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور جوانی میں اس کی ملاقات فلسفی سقراط سے ہوئی، جو اس کا دوست اور رہنما بن گیا۔ افلاطون کے حالات زندگی جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، 399 قبل مسیح میں 70 برس کی عمر میں سقراط پر بے دینی اور ایتھنز کے نوجوانوں کو ورگلانے کے مبہم الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو موت کی سزا دی گئی۔ افلاطون کے مطابق سقراط دانا ترین اور ان تمام لوگوں سے بہترین ہے جن سے آج تک مل پایا ہوں۔ سقراط کی موت نے افلاطون کے دل میں جمہوری حکومت کے لیے ایک مستقل نفرت بھر دی۔ سقراط کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ اگلے 10 یا 12 سال اس نے مسلسل سفر میں گزارے۔ 387 قبل مسیح کے قریب وہ ایتھنز واپس آیا اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جو 900 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ افلاطون نے زندگی کے بقیہ 40 برس ایتھنز میں گزارے۔ وہ فلسفے کی تدریس کرتا رہا اور لکھتا رہا۔ اس کا سب سے معروف شاگرد ارسطو تھا، جو 17 برس کی عمر میں اس کے مدرسے میں داخل ہوا۔ تب افلاطون 60 برس کا ہو چکا تھا۔ افلاطون 80 برس کی عمر میں 347 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ افلاطون نے قریب 36 کتابیں تحریر کیں، جن میں سے بیشتر سیاسی اور اخلاقی مسائل پر بحث کرتی ہیں۔ اس نے مابعد طبیعیات اور الہیات پر بھی لکھا۔ اس کی تحریروں کو اس ویڈیو میں مکمل بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن افلاطون کی کتاب جمہوریہ میں موجود اہم سیاسی نظریات کو اس ویڈیو میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں ایک مثالی معاشرے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ افلاطون کے خیال میں بہترین حکومت اشرافیہ کی حکومت ہے۔ اس سے اس کی مراد کسی وراثتی اشرافیہ سے نہیں تھی، نہ ہی یہ بادشاہت کا احیاء ہے، بلکہ ایک معتبر اشرافیہ ہے، یعنی کہ بہترین اور دانا ترین افراد ریاست پر حکومت کریں گے۔ ان کا انتخاب شہریوں کی رائے دہندگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ باہمی معاونت کی بنیاد پر۔ جو لوگ پہلے سے سرپرست طبقہ کے رکن ہیں، انہیں اضافی اراکین کا سخت معیارات پر انتخابات کرنا چاہیے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ سرپرست طبقے کے لیے مرد اور عورت کے انتخاب میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ پہلا اہم فلسفی تھا اور آئندہ طویل عرصے تک کوئی دوسرا اس جیسا پیدا نہ ہوا جس نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی، اور یہ کہا دونوں کو ہر طرح کے مواقع سے مستفید ہونے کا برابر حق ہے۔ افلاطون نے ریاست کو بچوں کی نگہداشت کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ اس نے شاعری، موسیقی وغیرہ کو ممنوع علوم قرار دیا۔ اس نے ایک مکمل تعلیمی نظام دیا کہ ریاضیات اور دیگر مدرساتی علوم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ متعدد مراحل پر شدید آزمائش کر لینی چاہیے۔ ایک کم کامیاب انسان میں معاشرے کی معاشی فعالیت کی پرکھ کر لینی چاہیے، جبکہ زیادہ لوگوں کو مسلسل مزید تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس اضافی تعلیم میں نہ صرف عمومی مدرساتی موضوعات شامل ہوں، بلکہ یہ فلسفے کی تربیت کا بھی احاطہ کریں، جس سے افلاطون کی مراد دراصل مثالی اشکال کے بعد مابعد طبیعیات نظریے کی تدریس تھی۔
35 برس کی عمر میں جو لوگ نظریاتی ضوابط پر عبور حاصل کر لیں انہیں مزید 15 برس تربیت دی جائے گی جو عملی تجربے پر مبنی ہوگی۔ صرف وہی افراد جو یہ ثابت کریں کہ وہ اپنے کتابی علم کو حقیقی دنیا پر عملاً منطبق کر سکتے ہیں سرپرست طبقے میں جگہ پا سکیں گے۔ مزید یہ کہ صرف وہ لوگ جو واضح طور پر ظاہر کر دیں کہ وہ بنیادی طور پر عوامی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہیں خود سرپرست بن سکیں گے۔ تاہم ہر فرد سرپرست طبقے میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہوگا۔ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا۔ سرپرستوں کو صرف ایک معمولی حد تک ذاتی جائیداد پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی نہ کوئی زمین ہوگی نہ ذاتی گھر۔ انہیں ایک مخصوص مشاہرہ ملے گا جو ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ انہیں سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنے کا بھی حق نہ ہوگا۔ سرپرست طبقے کے افراد کو علیحدہ خاندان بنانے کی بھی ممانعت ہوگی، تاہم وہ اکٹھے طعام کریں گے اور ان کی بیویاں بھی مشترک ہوں گی۔ اور فلسفی بادشاہوں کا اجر مادی دولت نہیں بلکہ یہ اطمینان ہوگا کہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ افلاطون کی مثالی ریاست سے متعلق نکتہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ متعدد صدیوں تک جمہوریات دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں بیان کیا گیا سیاسی نظام کسی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے بطور مثالی استعمال نہیں کیا گیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرتے ہوئے اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔